الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. صدر محترم، معزز اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام ساتھیوں، آج کی اس محفل میں میرا موضوع ہے سود کی حرمت اور اس کی زہریلی شاخیں. معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے ہم سود کی تعریف سے واقف ہو جاتے ہیں. سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، جس کا لغوی معنی ہے زیادہ ہونا، پروان چڑھنا یا بلندی کی طرف جانا. اور شرعی اصطلاح میں سود کی تعریف ہے کسی کو اس شرط کے ساتھ رقم ادھار دینا کہ واپسی کے وقت وہ کچھ زیادہ رقم لے گا. مثلا کسی کو 1 سال یا 6 مہینے کے لیے 100 روپے قرض دیے اور اس سے یہ شرط کر لی کہ وہ 100 روپے کا 120 روپے لے گا. مہلت کے عوض میں جو 20 روپے زیادہ لیے گئے ہیں یہی سود ہے. معزز سامعین اکرام، ہماری شریعت پاک صاف شریعت ہے جو یحرم علیہم الخبائث کا فرمان صادر کرتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری شریعت ہمیں سود جیسی ناسور اور غلیظ چیز سے نہ روکے، جس نے امیر سے امیر خاندان، بڑی سے بڑی حکومتوں اور ریاستوں کو بھی تباہ برباد کر کے رکھ دیا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑی شدت کے ساتھ اس کی حرمت نازل کی ہے اور سود خوروں کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. کہ اگر تم مومن ہو، ذرہ برابر بھی تمہارے اندر ایمان ہے تو اس ملوث چیز سے باز آ جاؤ. اگر نہیں آتے ہو تو پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر، کس قدر سخت وعید ہے. کون ہے جو اس طرح کی سخت وعید کا سامنا کرنے کی جسارت کر سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی احمق نہیں ہو سکتا جو اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے اور سود جیسی ناسور اور غلیظ چیز کو اپنے آپ سے الگ نہ کر سکے. معزز سامعین اکرام، سود کی خباثت اس قدر سنگین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظهر في قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسهم عذاب الله. کہ جس گاؤں میں زنا اور سود رواج پا گیا وہاں کے باشندوں نے اپنے اوپر اللہ رب العالمین کے عذاب کو حلال ہے. لیکن افسوس کہ آج اچھے پڑھے لکھے دیندار گھرانے بھی اس منحوس چیز سے محفوظ نظر نہیں آ رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ ایک ایسی ناسور چیز ہے کہ جس قوم کے اندر، جس گھرانے میں، جس ادارے میں، یہاں تک کہ جس حکومت میں بھی آ جائے دیر سکی لیکن اس کی تباہ کاریوں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ جماعت ہو، چاہے وہ بڑی سے بڑی حکومت ہی کیوں نہ ہو، ایک دن ضرور ایسا ہوگا جب وہ اس ناسور کی چپیٹ میں آ جائے گا. معزز سامعین اکرام، سود کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، تمام شکلیں اور صورتیں ناجائز اور حرام ہے اور سودی کاروبار کا ہر معاون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا. کہ سارے لوگ برابر ہیں، سود کھانے والا، اس کی وکالت کرنے والا، اس کی گواہی دینے والا، اس کا لکھنے والا، سب کے سب برابر ہے. معزز سامعین اکرام، اب ہم سود کی زہریلی شاخوں کو بیان کرتے ہیں. نمبر 1، سود ایک چیز کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دے کر فروخت کرنا. نمبر 2، مہاجنی سود. وہ ہے کہ لوگ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے سرمایہ دار افراد سے قرضے لیتے ہیں اور انہیں ان کی دی ہوئی رقم پر ماہانہ مشروط سود کے ساتھ واپس کرتے ہیں. نمبر 3، بینک کا سود. کچھ لوگ بینکوں سے تجارت یا زراعت کے لیے قرضے حاصل کرتے ہیں اور مقررہ میعاد پر متعین شرح سود کے ساتھ واپس کرتے ہیں. نمبر 4، فکس ڈپازٹ. کچھ لوگ سودی بینکوں میں روپیہ کچھ مدت مثلا 5 سال یا 10 سال کے لیے ڈپازٹ کر دیتے ہیں جو انہیں 12% یا 15% سود دیتے ہیں. اس مخصوص مدت کے اختتام پر ان کی رقم دگنی یا تگنی ہو کر ملتی ہے. یہ سب سود ہے. یہی سے اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو سود جیسی ناسور اور منحوس چیز سے محفوظ رکھے.
آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.